الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم، اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعرین پاک کے تصدق میں آج بحمداللہ تعالی ہم اپنا لیکچر نمبر 22 کا آغاز کر رہے ہیں، نورانی قاعدے کی تختی نمبر 10 سے، اور یہ سکون یعنی جزم کی تختی ہے۔ تو جزم ہم پڑھیں گے آج۔ حمزہ زبر با، اب با ساکن ہم نے قلقلہ پڑھا تھا کہ جب با ساکن آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہے، اب غلط ہو جائے گا، اب یہ ہونٹ ملائیں گے، ملا کے چھوڑ دیں گے۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، اب اب اب، اب اب اب، یہ غور کر کے اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح جو حرف جس کا وہ مخرج ہے وہ اپنے مخرج سے حرف نکلے گا، تو یہ مخارج پڑھنے کے لیے، مخارج سیکھنے کے لیے، مخارج کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ تختی بڑی کارآمد ہے۔ اب یہ جیسے کہ ہم نے مخارج پڑھے تھے تو اس وقت بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس سے پہلے حمزہ لگائیں اور اس حرف کو ساکن کر دیں، وہ اس کا مخرج ہوگا۔ اب یہ ہونٹ جو ہیں یہ با کا مخرج ہے، میم، یہ بھی میم کا مخرج بھی ہونٹ ہے، با کا مخرج بھی ہونٹ ہے، صرف کیا فرق ہے؟ میم جو ہونٹوں کی تری ہے وہ میم کا مخرج ہے، ہونٹوں کی خشکی جو ہے وہ با کا مخرج ہے۔ آگے آ گیا تا، حمزہ زبر تا، ات ات ات، یہ ذرا دونوں دانتوں کی جو پشت ہے ان کے ساتھ یہ زبان کی نوک لگتی ہے تو تا نکلتا ہے، تو یہ تا اس کا مخرج ہے۔ دونوں اوپر والے نیچے والے یہ 4 دانت ہیں، 2 اوپر والے 2 نیچے والے، ان چاروں دانتوں کو جب ملائیں گے تو ان کی پشت پہ زبان کی نوک لگے گی تو یہ تا کا مخرج بنے گا۔ ات ات ات، ات ات ات، اب یہ دونوں دانتوں کا جو کنارہ ہے اس کے ساتھ، اس کے قریب، اس کے درمیان میں زبان آئے گی تو ہا اور ذال کا مخرج بنے گا۔ از، حمزہ زبر تھا از، حمزہ زیر تھا از، حمزہ پیش تھا از، از از اس، از از اس، اس کو اس سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ از از اس، اج اج اج، اج اج اج۔ اب جیم ساکن پہ قلقلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جیسے ہم نے با کو لوٹایا تھا، اس کی آواز کو لوٹایا تھا، اسی طرح جیم کی آواز لوٹ کے آئے گی۔ اج اج اج، اح، حمزہ زبر ہا اح، حمزہ زیر ہا اح، حمزہ پیش ہا اح، اح اح اح، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، اخ اخ اخ۔ اب دال آ گئی ہے، دال پہ قلقلہ ہوگا۔ اد اد اد، حمزہ زبر دال اد، دال کی آواز لوٹ کے آئے گی۔ اد اد اد، ال، جیسے سا کو پڑھا تھا ہم نے اسی طرح ال، حمزہ زبر ذال ال، ال ال، حمزہ زبر ار ار ار، از، زا پہ سٹی کی آواز آئے گی۔ از از از، اس، سین پر بھی سٹی کی آواز آئے گی۔ حمزہ زبر سین اس، اس اس، اش اش اش، حمزہ زبر صاد اس، اب صاد پر بھی سٹی کی آواز آئے گی لیکن موٹا ہوگا، منہ کے اندر اس کو گول کریں گے۔ اس اس اس، اسی طرح ضاد ہے، حمزہ زبر ضاد اگ۔ اب یہ ذرا غور کرنا ہے کہ ضاد کو واپس نہیں لوٹانا، جیسے دال کو چھوڑا تھا، جہاں پہ دال کا مخرج ہے وہاں سے زبان کو چھوڑ دیتے ہیں،
لیکن دواد پہ نہیں چھوڑیں گے. دواد پہ چھوڑیں گے تو وہ دال بن جائے گی, دال پہ قلقلہ ہوگا تو یہ معنی بدل جائے گا. آپ اب تو کو چھوڑ دیں گے, یہاں پہ قلقلہ ہوگا. آپ حمزہ زبر تو, آپ ایت اوت, او ایو اول, او ایو اول, وا کو نرمی سے پر کرتے ہیں. او ایو اول. نورانی قاعدے کی 10 تختیاں مکمل ہو گئی ہیں, 6 تختیاں بچی ہیں. اب ان 6 تختیوں کو ہم 18 اسباق میں مکمل کریں گے. یعنی ہمارا نورانی قاعدہ 40 دن میں مکمل ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بقیہ آیات مبارکہ تجویدی قواعد دہراتے جائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ ہم نورانی قاعدہ مکمل کرنے کے ساتھ ہی تلفظ کی درستی کو 99% تک لے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں. لیکچر نمبر 22 کا دوسرا سیگمنٹ ہے قرآن مجید, سورہ مرسلات کی آیت نمبر 27, 28 اور 29. یہ 3 آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ تجویدی قواعد کو دہرائیں گے. آئیے تلاوت پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد ایک ایک لفظ کو ہم تجویدی قواعد کی روشنی میں اس پر غور و فکر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. وَجَعَلْنَا فِيهَا رواسیہ, رو کو پر کر کے پڑھیں گے, سین پر سٹی کی آواز آئے گی. شامخاتن, خو کو پر کریں گے, تا پر تنوین ہے, نون تنوین کے بعد میم آ گئی ہے. شامخاتن. اب یہاں پہ نون تنوین کے بعد واو ہے, ادغام باغنہ کریں گے. شامخاتن کو پڑھیں گے تیوں. وَأَسْقَيْنَاكُمْ, وَأَسْقَيْنَاكُمْ, قوف کو پر کر کے پڑھیں گے, 2 نقطے والا قوف. اس, سین پر سٹی کی آواز آئے گی. کم, میم ساکن کے بعد میم مشدد, ادغام باغنہ کریں گے. کم. آگے ما, میم زبر الف مد, مد پہ میم مد متصل ہے تو میم کو 3 الف کھینچیں گے کم از کم. ما ان, حمزہ پر تنوین ہے, نون تنوین کے بعد فا, فا حروف اخفا میں سے ہے. تو یہ جب تک ہم حروف کو یاد نہیں کریں گے تو یہ قواعد بھی بس سر سے اترتے چلتے چلے جائیں گے, اوپر سے گزر جائیں گے. تو ہم نے حروف کو یاد کرنا ہے کہ یہ حرف کون سے قاعدے کے قبیل سے ہے, یہ کس قاعدے میں شامل ہے. تو جب ہمیں یہ حروف یاد ہو جائیں گے, 4 قسمیں ہیں صرف, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا, یہ 6 حروف اظہار ہیں. یا, را, میم, لام, واو, نون, یہ 6 حروف یرملون یعنی حروف ادغام میں سے 12 ہو گئے. ایک حرف با,
یہ اقلاب کا ہے۔ حرف اقلاب صرف ایک ہی ہے، نون تنوین نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، ان چاروں میں سے 3 6 اور 1 12 اور 1 13 ہو گئے۔ 13 میں سے ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ حمزہ کو اگر ہم 2 مرتبہ نہ گنے، ایک ہی گنتی کریں تو یہ 28 بنتے ہیں۔ 22ویں لیکچر کا تیسرا سیگمنٹ حدیث مبارکہ کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی ایذا رسانی سے، تکلیف دینے سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہ رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو غور سے سمجھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کی ایذا رسانی سے اگر اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم آج ذرا اپنے ماحول میں، اپنے سیرت و کردار میں، اپنے روز مرہ کے معاملات میں ذرا غور کریں کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں کس نہج کی طرف جا رہی ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہم پس پشت ڈال کر کس ڈگر پہ چل پڑے ہوئے ہیں کہ ہر دوسرا شخص، ہر دوسرا ہمسایہ اپنے ہمسائے سے تنگ ہے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی کھوج لگاتے رہتے ہیں کہ وہ کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے ہے۔ ہم اپنے ہمسائے کے سیر ہو کر کھانے سے خوش نہیں ہیں، دوسری جانب اگر ہمسایہ بھوکا ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ سیر ہوئے ہوئے ہمسائے کی بہت پرواہ کرتے ہیں، اس کا مال کہاں سے آتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کیوں کماتا ہے، کب کماتا ہے، ہر چیز کی ہم فکر کرتے ہیں، ہر چیز کی ٹو لگاتے ہیں۔ ہماری ہمسایوں کی بہو بیٹیاں ہماری نگاہوں سے، ہماری تہمتوں سے، ہماری بہتان سے، ہماری ایذا رسانیوں سے محفوظ نہیں ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، ان کے مال محفوظ نہیں، ان کے جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ اس وقت معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک و قوم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ذرا سوچئے۔ آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسم کا ایک عضو اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہمسائے بے چین، پریشان، دکھ درد میں مبتلا ہوں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے ہمسایوں میں مسلمان ملک کا دوسرا مسلمان ساتھی ہے، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ایک مسلمان مجال کیا ہے کہ ٹس سے مس بھی ہو جائیں۔ خدا را سوچئے کہ اللہ جل مجدہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ فرمایا ہے پوری کائنات سمیٹ کے رکھ دی اس میں، کہ جس کا اگر ہمسایہ اس کی تکلیف سے، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے، اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بارگاہ رب العزت میں
التجا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمسایوں کو بھی چاہیے کہ یہ نہیں کہ ہم اپنے حقوق کو تو مانگتے رہیں، اس کا تو ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، مچاتے رہیں، لیکن جو ہمارے فرض ہیں دوسرے ہمسائے کے حقوق ہیں اس کو بھی پہچاننا چاہیے۔ ہم بھی کسی کے ہمسائے ہیں، کوئی ہمارا ہمسایہ ہے، تو ہم صرف اور صرف ڈیمانڈ کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں، اپنے حقوق کو ملحوظ خاطر نہ رکھیں، بلکہ فرائض کو بھی پہچانیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آج کے 22ویں لیکچر کا چوتھا سیگمنٹ سوال و جواب کا ہے، فقہی سوال و جواب۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز ہو سکتی ہے؟ اندھیرا اتنا ہو کہ یہ بھی پتہ نہ چلے کہ مصلی کہاں پہ ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی۔ اتنا کم از کم چراغ روشن ہو یا ہلکی سی لائٹ ہو، بالکل مدھم سی لائٹ ہو، یا کسی روشن دان سے بالکل تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہو جس سے صرف یہ پتہ چل سکے کہ مصلی کہاں پہ ہے، سجدہ کہاں پہ کرنا ہے، رخ کیسے ہے، کیا رخ تو نہیں چینج ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر محسوس ہو رہی ہوں تو پھر مدھم سی لائٹ میں، یعنی نیم اندھیرا جو ہو، اس میں نماز ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال، بغیر دوپٹہ کے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے۔ دوپٹہ اگر کسی ایسی پبلک پلیس پہ وضو کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ نہیں اتارنا چاہیے، ادروائز دوپٹہ اتار کر وضو ہو سکتا ہے۔ تیسرا سوال آج کا نماز وتر کے متعلق ہے کہ نماز وتر کی تعداد کتنی ہے؟ 1، 3، 5 ان میں سے جو تعداد فقہا نے بیان فرمائی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، تابعین میں سے ہیں، خیر التابعین ہیں، تو آپ فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید بھی ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے بھی آپ نے اکتساب فیض کیا۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام الائمہ فی الحدیث ہیں، آپ کے نزدیک آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں وتر کی تعداد رکعات 3 پر مشتمل ہے، 3 رکعات پر مشتمل ہے وتر کی نماز۔ اللہ رب العزت حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔